بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 22ویں سورۃ احزاب کا بقیہ حصہ ہے پہلے، جس کے اندر شروع میں دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو احکامات ہیں جو ازواج مطہرات کو بظاہر دیے جا رہے ہیں، لیکن پوری امت کی تمام خواتین کے لیے وہ رہنما اصول ہیں، اور ان میں سب سے پہلی بات یہ کہی وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زینت کے اظہار کے ساتھ باہر نہ نکلو، بلکہ اخفاء کے ساتھ باہر نکلو، اس کو مخفی رکھ کے باہر نکلو۔ جب باہر نکلو تو آپ کی زینت ظاہر نہ ہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی کے بعد یہ کہا واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرو۔ آگے یہ بھی بتایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ذرہ برابر بھی کوئی آپ کے کردار اور کریکٹر کے اوپر سوچ بھی نہ سکے انگلی اٹھانے کا۔ ایسا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ یہ پابندیاں بلا وجہ ہیں یا آپ کے اوپر بلا وجہ کی پابندیاں لگائی جا رہی۔ پابندیاں نہیں، بلکہ کسی کو اعتراض کرنے کا، انگلی اٹھانے کا، کسی کے کردار پر موقع ہی نہ ملے۔ ایسا پاک صاف چمکتا دمکتا بے داغ کریکٹر اور کردار ہونا بھی چاہیے، اور تھا بھی صحیح، لیکن پھر بھی کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، اس لیے یہ سارے اصول بتائے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر دروازے پہ کوئی آئے تو آپ نے جب بات کرنی ہے، پوچھنا ہے کسی سے، تو بات کرنے کا انداز نرم نہیں ہونا چاہیے اور نارمل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کچھ سخت باتکلف سخت آواز کر کے اور انداز کر کے بات کریں، تاکہ اگر کوئی دل کے اندر مرض والا ہے تو وہ امید نہ لگا بیٹھے۔ یہ کہا، بات کرنے کا بتایا، اور بلا ضرورت باہر نکلنے سے منع کرنے کا بتایا۔ پھر گھر میں رہ کے کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی آیات پڑھیں، احادیث کا مذاکرہ کریں، اور یہ سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کے بعد سورۃ فاطر ہے، اس میں یہ بتایا کہ دو باتیں سب سے پہلے بتائیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور بعض ایسے ہیں جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، اور بعض ایسے ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ تو نیکیاں زیادہ والے کا تو دائیں ہاتھ والا پلڑا جھک جائے گا، یعنی نیکیوں والا پلڑا، اور جن کے گناہ زیادہ ہیں ان کے گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور جو درمیان میں رہنے والے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بہت نیک کام کیا تھا لیکن کچھ حقوق العباد اس کے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک اصول بتایا، اور ان کے بارے میں وہ سادہ بتایا کہ وہ جو ایک درمیانی جگہ ہے جس کے اندر جن کے ڈیپینڈ کرتا ہوگا کسی کے معاف کرنے پر، ویسے بہت بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کے معاف کرنے پر ڈیپینڈ کرتا ہوگا، تو وہ اس درمیانی جگہ پہ کچھ عرصے کے لیے رکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسے تھوڑے، مال تھوڑا ہو، وہ غریب ہے۔ آپ سے میں نہیں، غریب وہ نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس بہت نیکیاں قیامت کے دن لے کے آئے گا، حتیٰ کہ نفلی حج اور ان چیزوں کے ایسے ڈھیر ہوں گے جیسے پہاڑ ہوں، لیکن کوئی آدمی آ کے اس کی شکایت لگائے گا کہ یا اللہ اس نے میرا فلاں حق نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اس کو راضی کرو۔ وہ بولے گا میں تو راضی ہوں گا نیکی لے کے، مجھے نیکی دو، تو اس کے پاس تو پہاڑوں کے برابر ہوں گے، وہ نیکی اس کو دے دے گا، اور وہ راضی ہو کے چلا جائے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ پھر ایک اور آئے گا اور آگے کہے گا یا اللہ اس نے اس موقع پہ میرا اس طرح سے دل دکھایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو راضی کرنے کا حکم دیں گے، وہ نیکی لے کے راضی ہوگا، یہ نیکیوں میں سے پھر کچھ دے گا، حتیٰ کہ وہ جو لائن لگی ہوئی ہوگی شکایت لگانے والوں کی، وہ اس لائن کو راضی کرتے کرتے اس کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ لائن نہیں ختم ہوگی، تو پھر وہ ایسے راضی ہوں گے، وہ کہیں گے ہاں میں تو تب راضی ہوں گا، تمہارے پاس دینے کے لیے نیکی نہیں ہے تو میرا گناہ اپنے سر لے لو۔ وہ
شکایت لگانے والے کا گناہ اپنے سر لے لے گا. پھر وہ لائن جیسے جیسے ختم ہوتی رہے گی، کم ہوتی رہے گی، تو اس کے پاس وہ ڈھیری جو پہلے نیکیوں کی تھی وہ گناہ کی بنتی رہے گی، اور حتیٰ کہ جو اس کے پاس نفلی حج اور اس طرح کی ایک پہاڑوں کے برابر ڈھیریاں تھیں نیکیوں کی، وہ گناہ کی بن جائیں گی. اور پھر حدیث میں آتا ہے وہ اور اس کی ڈھیری کو دھکیل کے جہنم میں گرا دیا جائے گا. آپ سے میں یہ آدمی غریب ہے. تو اس وجہ سے حقوق العباد کا کہا کہ حقوق العباد کے اندر اب یہاں پر وہ جو درمیانی جگہ پہ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوگا. بہت بڑی نیکی کی، شہید ہو گئے، کچھ ایسا کیا، لیکن انسانوں کے حق متعلق تھے. ایک آدمی نے توبہ طائب ہو گیا، حج بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جن لوگوں کا حق مارا تھا ان کا بھی واپس نہیں کیا، تو وہ تو حقوق العباد تو باقی ہیں. جتنے مرضی وہ نیکی کر لے گا، جس کا حق اس نے مارا تھا وہ تو واپس کرنا پڑے گا. چور چوری کرتا ہے، وہ توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہے. جو چوری والی چیز تھی وہ جا کے مالک کو واپس کرے گا، تب قیامت کے دن چھوٹے گا. اس طرح کے معاملات ہیں. اس کے بعد سورۃ یاسین ہے جس کے اندر رسالت کے بارے میں بڑا احساس کرنے والا ایک قصہ بتایا. لکڑی کا مستری تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا. نبی آئے، ان کی فیور میں دوڑا اور دوسرے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا اور آ کے کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ نبی کی بات کو نہیں مانتے. وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اس نے کہا کہ کیا بات ہے میں اللہ کی عبادت نہ کروں، میں ان کی فیور نہ کروں. ان کی فیور کی، لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. جب قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جنت میں. وہ بستی کے دوسرے کنارے سے اس لیے دوڑتا ہوا آیا تھا کہ نبیوں کی فیور کرے. اور قرآن مجید میں بار بار یہ جو مبین 7 مبین سورۃ یاسین کے اندر آئے ہیں، قابل دید ہے، دیدنی ہے وہ تفسیر، جو یہاں پر پوری تفصیل سے تو نہیں بتائی جا سکتی. البتہ وہ قصہ کہ نبی کی فیور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا محبوب رکھتے ہیں، قرآن مجید میں 3 قصے اس بارے میں. یہ انسان تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہدہد تھا، اور انہی کے زمانے میں ایک چونٹی تھی. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو نبی بھی نہیں تھے اور نبی کے نائب بھی نہیں تھے. امت محمدیہ نبی کی نائب ہے. تو ان تینوں نے جو نبیوں والا کام کیا، انسانوں کا احساس کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا. چونٹی کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا. انسان جو لکڑی کا مستری تھا، اس کا قصہ جس سورت میں ذکر کیا، اس سورت کو قرآن مجید کا دل کہا. اور ہدہد کا نام بھی ایک مبارک پرندہ وہ بن گیا، اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے پوری ایک قوم مسلمان ہوئی. اب یہاں پہ لکڑی کے جس مستری کا ذکر ہے، اس کا حال دیکھیں. اللہ تعالیٰ کو اس کا ایک ایک جملہ اتنا پسند ہے. چونٹی کا جملہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سیم ٹو سیم وہی جملہ قرآن مجید میں ذکر کیا. وہ جو احساس کر رہی تھی اپنے بلوں میں گھس جاؤ اور دوسروں کا احساس کر رہے تھے. یہاں پہ لکڑی کا مستری حبیب نامی، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا. اس کو اپنی امت کا، اپنی قوم کا احساس کتنا تھا. اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جب قوم نے قتل کر دیا نبیوں کی فیور کرنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس کا جواب کیا تھا؟ یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا. بما غفر علی ربی، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا. وجعلنی من المکرمین، قابل اکرام، قابل احترام لوگوں میں، یعنی پروٹوکول دے کر مجھے جنت میں بھیجا. کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، نبی کی فیور کرنے والے کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، قیامت کے دن جو اس کی رسپیکٹ اور پروٹوکول ملے گا وہ بھی کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، وہ بھی نبیوں کی فیور شروع کر دے. اور اس کے بعد پھر سورۃ یاسین کے بعد سورۃ صافات جو ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا ذکر، حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہے. اس کے بعد سورۃ جو زمر ہے، سورۃ زمر کے اندر جہاں پارہ یہ ختم ہوتا ہے 22واں، وہاں پر مثال دی ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، شرک کرنے والے کی اور توحید کو ماننے والے موحد کی مثال دی ہے. شرک کرنے والا ایسا ہے جیسے ایک آدمی کے اتنے سارے آقا ہوں، اب وہ ایک کی بات مانتا ہے تو دوسرا ناراض، دوسرے کی بات مانتا ہے تو تیسرا ناراض. اور موحد توحید کو ماننے والے کی مثال ایسے جیسے ایک آقا کا غلام ہو. تو وہ ایک آقا کی پیروی کرنا آسان ہے، کئی آقاؤں کی ایک آدمی پیروی کرے تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا. تو یہی مثال آخر میں دی ہے، اور مشرکین کو سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگ اتنی محنت مسلمانوں کی مخالفت میں کر رہے ہیں، اور ایک نہ ایک دن آپ کے یہ سارے اعمال کسی کام کے نہیں رہیں گے. بالکل ویسے جیسے بہت سارے صفر ہوں، ان کے ساتھ ہنسا کوئی نہ ہو تو صفر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ویسے ہی
ان لوگوں کی ساری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین یا راحم المساکین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم